بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے جو کہ اس سلسلے کی حدیث نمبر 9 ہے۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے 7288، کتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے 1337، کتاب الحج، باب فرض الحج مرة فی العمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تمہیں منع کروں تم اس سے رک جاؤ، وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تم وہ کام کرو جس قدر تمہاری استطاعت میں ہو۔ فإنما أهلك من قبلكم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو گزشتہ امتیں گزر چکی ہیں وہ ہلاکت میں پڑ گئی تھیں اس وجہ سے کثرت مسائلہم، کہ وہ لوگ سوال بہت زیادہ کیا کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اور وہ لوگ اپنے نبیوں کی تعلیمات کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں تم اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو، اس سے باز رہو، اور دوسری بات یہ کہ میں تمہیں جس کام کا یا جس چیز کا حکم دوں تم جس قدر تمہاری استطاعت میں ہو، تمہاری قدرت میں جس قدر ممکن ہو سکے تم میرے اس حکم کی تعمیل کرو۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں دراصل ان کے 2 شعبے ہیں یا 2 حصے ہیں۔ ایک چیز کا نام ہے المنہیات اور دوسری چیز کا نام ہے المأمورات۔ المنہیات سے مراد یہ ہے کہ وہ کام یا وہ باتیں یا وہ چیزیں کہ جن سے نہی وارد ہوئی ہے، نہی کے معنی ہے روکنا، کہ جن سے روکا گیا ہے کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں بات نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ تذکرہ فرمایا منہیات کے بارے میں کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں، تو آگے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو۔
یہ گفتگو ہو گئی منہیات کے بارے میں، یعنی وہ کام کہ جن سے روکا گیا ہے، کہ انسان رک جائے، ان کاموں سے دور رہے۔ اور دوسری چیز ہے المأمورات، یعنی المنہیات، وہ کام جن سے روکا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل ہیں وہ کام کہ جن کا حکم دیا گیا ہے المأمورات۔ نہی کے معنی روکنا، امر کے معنی حکم دینا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمورات کا تذکرہ فرمایا کہ میں تمہیں جس کام کا حکم دوں، تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم وہ کام کرو جس قدر تمہاری استطاعت میں ہو۔ گویا یہ دین اسلام میں جو رحمت و مہربانی کے سلسلے ہیں امت کے لیے، تو اس کا یہ ایک مظہر ہے، اور اس کی یہ ایک جھلک ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ جو منہیات ہیں اور جو مأمورات ہیں، دونوں میں فرق یہی ہے کہ منہیات یعنی کسی کام سے رک جانا، کہ وہ کام کہ جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ مأمورات یعنی وہ کام کہ جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ رک جانا آسان ہے، کہ المنہیات سے مراد یہ ہے کہ الکف والامتناع عن العمل، کسی کام سے رک جانا، جبکہ مأمورات سے مراد یہ ہے کہ ایجاد العمل، کوئی کام کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ کام نہ کرنا، کام کو چھوڑے رکھنا، اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہنا، یہ تو بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو مأمورات ہیں، کہ حکم دیا گیا ہے جن کاموں کا کہ کام کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ کام نہ کرنا آسان ہے، اس لیے فرمایا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں کہ ایسا نہ کرو، تو اس سے تم رک جاؤ، مت کرو وہ کام۔ تو یہ آسان معاملہ ہے کہ نہ کرنا۔ لیکن جہاں حکم دیا گیا کہ میں تمہیں جس کام کا حکم دوں تب وہ کام تم کرو، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس قدر تمہارے بس میں ہو، اس لیے کہ کام کرنا تو مشکل ہے۔ لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر وہ کام جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ کام کرے، خوب دل لگا کر کرے، ہمت و شوق سے وہ کام کرے، سچے دل سے اور خالص جذبے کے ساتھ وہ کام کرے، جس قدر اپنے بس میں ہے، اپنے اختیار میں ہے، اپنی استطاعت میں ہے، وہ کام کرے۔ لیکن اس سے آگے جو اپنے بس میں نہیں ہے، تو پھر وہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ درگزر فرمائے گا، کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور انتہائی مہربان ہے۔ لہذا فرمائے کہ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میں تمہیں جس کام کا حکم دوں تم وہ کام کرو جس قدر تمہاری استطاعت میں ہے۔ اور یہ ناظرین کرام اسی طرح ہے کہ جس طرح خود اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن کریم میں
یہ تذکرہ فرمایا گیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تمہاری استطاعت میں ہے، کہ جو کچھ انسان کے اپنے بس میں ہے تو وہاں تک انسان مکمل کوشش کرے اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل اور یہ کہ پابندی، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، جبکہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے تو پھر ان سے مکمل طور پر وہ باز ہی رہے۔ اور در حقیقت اس حدیث میں یہ جو پیغام دینا مقصود ہے کہ جس قدر تمہارے بس میں ہو تم اسی قدر خلوص دل کے ساتھ عمل کرو، ہر اس حکم کی تعمیل کرو کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہو اپنی استطاعت کے مطابق۔ گویا کہ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ دینی معاملات میں غلو سے بچتے رہنا، اور گویا کہ یہی عنوان ہے آج کی ہماری اس نشست کا، کہ دینی معاملات میں غلو سے بچنا، شدت پسندی سے بچنا، کیونکہ خود اللہ نے قرآن کریم میں اور مزید یہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ میں تمہیں جو حکم دوں تم اس کی تعمیل کرو جس قدر تمہاری استطاعت میں ہو۔ اور جب یہ تذکرہ ہوگا کہ دینی معاملات میں غلو سے بچنا، تو یہاں اس تعلق سے یہ حدیث بہت ہی قابل ذکر ہے کہ جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک بار کچھ لوگ مدینہ شہر سے باہر سے، یعنی کوئی اجنبی قسم کے لوگ تھے کہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے، لہذا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں اور آپ کی عبادت کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، تو وہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے کہیں دور دراز سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے۔ جیسا کہ اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے وہاں مدینہ پہنچ کر یہ دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، معمولات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، جب انہیں اس بارے میں تفصیلات بتائی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے یہ معمولات ہیں، تو گویا انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو نہ جانے شب و روز کتنی زیادہ عبادت کیا کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی۔ لیکن جب بتایا گیا کہ آپ کی یہ عبادت ہے، اتنی عبادت ہے، یہ معمولات ہیں، تو انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ ہم تو جو سمجھ رہے تھے یہ تو اس سے بہت کم ہے، معاملہ برعکس نکلا۔ فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لیکن پھر فوراً ہی وہ آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کہاں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند ترین مقام و مرتبہ جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ کے تو تمام گناہوں کی مغفرت و معافی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتے کہ جس قدر ہم سمجھ رہے تھے، جبکہ ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت فرق ہے، لہذا ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ یوں انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی، اور اس کے بعد یہ کہ قال احدهم اما انا فاصلی اللیل ابدا، ایک یوں کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر تمام رات
عبادت میں ہی گزاروں گا، سوؤں گا نہیں۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرا یوں کہنے لگا کہ میں زندگی بھر روزانہ ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا اور کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور تیسرا یوں کہنے لگا کہ اما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کبھی زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا کہ یہ دنیاوی جھنجٹ، میں تو تمام عمر اپنی زندگی عبادت میں ہی بسر کر دوں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یوں فرمانے لگے، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ ایک نے یوں کہا کہ میں اپنی ساری زندگی جو ہے میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، دوسرے نے یوں کہا کہ ساری زندگی یوں گزاروں گا کہ پوری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا زندگی بھر، تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ درست ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں، ہم نے ایسا کہا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ دیکھو اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں جو اللہ کا خوف ہے، جو تقوی ہے، تمہارے دل میں وہ چیز نہیں ہے، میں تم سے بہت زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھو میرا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا کہ لیکنی اصوم و افطر، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، یعنی رمضان کے سوا جو باقی 11 مہینے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ رمضان میں تو روزانہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن بغیر روزے کے رہتا ہوں۔ مقصد یہ کہ روزہ رکھا جائے کبھی کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور کبھی انسان بغیر روزے کے رہے کہ وہ رزق کھائے، اللہ کی نعمتوں کی اسے قدر محسوس ہو، اور یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ کہ صحت بھی اس کی درست رہے، جو کہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے یقیناً۔ پھر فرمایا کہ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، رات کا کچھ حصہ میں نماز میں عبادت میں بسر کرتا ہوں اور کچھ حصہ میں سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا، روگردانی کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور جیسا یہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القصد القصد تبلغو، درمیانی چال چلو، درمیانی چال چلو، تبھی تمہیں منزل تک پہنچنا نصیب ہو سکے گا۔ یعنی کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، کہ فرض کیجئے کہ انسان کہیں چلا جا رہا ہے، اگر بہت آہستہ چلے گا تب بھی وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اگر بہت تیز چال چلے گا، تیز رفتاری کے ساتھ، تب بھی یہی نتیجہ ہوگا، شاید ٹھوکر کھائے گا اور راستے میں ہی پڑا رہ جائے گا۔ اور یہی معاملہ دینی جو تعلیمات ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ سختی کرے گا، تیز رفتاری دکھائے گا، تب بھی نقصان، منزل سے محروم رہ جائے گا، اور اگر سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرے گا تب بھی وہ منزل سے محروم ہی رہ جائے گا۔ لہذا نتیجہ یہی نکلا کہ میانہ روی، اور یہ کہ غلو سے بچنا، شدت پسندی سے بچنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔